زین نامی ایک اساس اور خواب دیکھنے والا نوجوان، آئمہ ایک خوش مزاج ہمدرد مگر عملی لڑکی۔ ذہن کے والد سخت مزاج روایتی سوچ رکھنے والے، آئمہ کی والدہ محبت کرنے والی مگر بیٹی کے لیے مستقبل کی فکر میں رہنے والی۔ کراچی کے ایک پرانے مگر خوبصورت علاقے میں ذہن اور آئمہ بچپن کے دوست تھے۔ وہ ایک ہی اسکول پر ایک ہی کالج میں گئے۔ ذہن کا دل شاعری میں، چاندنی راتوں میں اور خاموشی میں بسا تھا، جبکہ آئمہ حقیقت پسند تھی مگر ذہن کی باتیں اس کے دل کو چھو جاتی تھیں۔ ذہن اکثر کہا کرتا، آئمہ تمہیں پتہ ہے کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان میں ایک خوبصورتی چھپی ہوتی ہے، جیسے ادھورا چاند۔ آئمہ مسکرا دیتی اور کہتی، ذہن تم بہت فلمی ہو، زندگی اتنی شاعری نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ ان کی دوستی کچھ خاص تھی، کچھ خاموش جذبے تھے جو زبان تک نہیں پہنچتے تھے مگر آنکھوں کی نمی میں چھپے ہوتے تھے۔ کالج کا آخری دن تھا۔ ذہن نے طے کیا کہ وہ آئمہ سے اپنے دل کی بات کہے گا۔ وہ بارش کی رات تھی اور کالج کے گیٹ کے باہر دونوں چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ ذہن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آئمہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر سب ادھورا لگتا ہے۔ آئمہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور خوف سب کچھ تھا۔ کچھ پل گزرے، پھر اس نے کہا، ذہن میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن ذہن کے دل پر جیسے بجلی بن کر گرا۔ میرے ماں نے میری نسبت طے کر دی ہے، لندن میں ایک اچھا رشتہ ہے اور وہ میرا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ ذہن خاموش ہو گیا۔ وہ ہنسا مگر وہ ہنسی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو چھپا نہیں سکے۔ چند مہینوں بعد آئمہ کی شادی ہو گئی اور وہ لندن چلی گئی۔ ذہن نے خود کو تنہائی میں دفن کر لیا۔ اس نے شاعری لکھنی شروع کی مگر ہر نظم کا آخری مصرع آئمہ کی نام پر ختم ہوتا۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں لکھتا، محبت مکمل ہو یا نہ ہو، جب خلوص ہو تو وہ یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ذہن کے والد نے اس سے کہا کہ وہ یہ بیکار شاعری چھوڑ کر کاروبار سنبھالے۔ ذہن نے خاموشی سے انکار کیا۔ والد نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا۔ ذہن لاہور چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا کیفے کھولا جس کا نام رکھا ادھوری چاہت۔ وہ وہاں بیٹھ کر شاعری سنایا کرتا اور لوگ اس کے الفاظ میں اپنا درد ڈھونڈا کرتے۔ آئمہ نے ایک دن یوٹیوب پر ذہن کی نظم سنی، وہ نظم جو کبھی اس کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے۔ تقریباً 7 سال بعد آئمہ پاکستان آئی۔ وہ لاہور گئی اور ادھوری چاہت کیفے میں داخل ہوئی۔ ذہن نے اسے دیکھا، پل بھر کے لیے وقت رک سا گیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی، ذہن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذہن تم اب بھی ویسے ہو مگر کچھ خاموش ہو گئے ہو۔ خاموشی وہی کہانی سناتی ہے جو لفظ نہیں کہہ پاتے۔ آئمہ نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے پوچھا، اگر وقت پیچھے جا سکتا تو کیا سب کچھ بدل جاتا؟ ذہن نے جواب دیا، نہیں آئمہ، کچھ کہانیاں بس ادھوری ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ دل کے قریب رہتے ہیں۔ آئمہ چلی گئی مگر وہ ایک نوٹ چھوڑ کر، ذہن تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت ادھوری کہانی ہو۔ ذہن نے وہ نوٹ اپنی ڈائری میں رکھ لیا، ہمیشہ کے لیے۔ ادھوری محبت مکمل ہونے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے جہاں وقت، فاصلہ اور حالات سب ہار جاتے ہیں۔